أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وأعلانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن. میں فارسی میں ایک دعا پڑھ رہا ہوں، جہاں پر بھی لفظ امداد کن آئے آپ کو آمین کہنا ہے. یہ فارسی میں ایک دعا ہے اور دعا کی نیت سے آپ آمین کہیں. جہاں پر بھی امداد کن آئے یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ ازبیر خدا امداد کن. آمین. سرورے بے سروتاں اے قوتِ بے قوتاں، سرورے بے سروتاں اے قوتِ بے قوتاں، اے پناہ بے کسائے غم زدہ امداد کن. یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا. کربلا کا منظر اپنے ذہن میں رکھیں، شعر سماعت فرمائیں. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل کو قبا امداد کن. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی. سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بڑے بابا سے بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن القاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ العزیز ایک مہمان آنے والا ہے، اور وہ مہمان ایسا مہمان ہے کہ ایک سال میں صرف ایک بار آتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی جب کوئی مہمان آتا ہے
کوئی امپورٹنٹ آدمی آتا ہے تو جو گھر میں بچے ہوتے ہیں بچوں سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں مہمان آ رہا ہے، بہت معزز مہمان ہے، بہت اچھا مہمان آ رہا ہے، بہت دنوں میں آ رہا ہے، ان کے سامنے حرکت مت کرنا۔ یہ ہمارا گھر کا معمول ہے اور ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو بچوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں کہ دیکھو ان کے سامنے کوئی حرکت مت کرنا، جو مہمان آ رہا ہے اگر ان کے سامنے حرکت کریں گے تو انہیں برا لگے گا، مہمان جو آئیں گے بہت معزز مہمان ہے، ادب و احترام کے ساتھ رہنا اور ٹیلا ٹالی مت کرنا ان کے سامنے۔ یہ گھر والے سمجھا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایک مہمان آ رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اس سے پہلے 2 مہینے اور دیے ہمیں جو معزز مہینے ہیں، جس کو رجب المرجب کہا جاتا ہے، جس مہینے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف ہوئی 27 شب کو جو معراج شریف ہوئی اسی کی نسبت رجب المرجب سے لی جاتی ہے۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ جو اب چل رہا ہے یہ ایسا مہینہ، اس میں ایک رات ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر انسان کوئی مومن اس رات میں عبادت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ رب العزت اسے ضرور کی ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اسے یوں ہی سن کر کے ٹالے نہیں بلکہ اس کا ادب و احترام کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ یہ مہینہ ہم سے ناراض ہو کر چلا جائے، اور یہ مہینہ ناراض ہو کر ہم سے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیسی حرکت کرتے ہیں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یا تو غیر مہینہ چل رہا ہے۔ جو انہیں کام کرنا ہے گناہ کا کرنا ہے، کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، یہ کہہ دیتا ہے، ایسے کہہ کر تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کو غضب آ گیا، اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ کہا کریں، اور جو بات نیکی کی کوئی کہے اسے ایکسیپٹ کریں، ایکسیپٹ کر کے اس پہ ایکشن لیں، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ مزید ہو سکتا ہے یہی عمل کرنا تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند ہی نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کس پر اپنا فضل فرما دے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا وہی انسان ہدایت ہوگا اور اسی کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ہمیں چوراہوں پہ یا بازار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے مسجد آ جاؤ۔ مسجد آ کر کے آپ نماز پڑھیں گے اور کچھ تسبیحات پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی سختیوں سے بچ جائیں، آخرت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ جب یہ انسان کہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی، اس مومن کی دعا ضرور قبول کرے گا اور اپنا فضل عطا فرما دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل عطا فرما دے گا پھر اسے جنت بھی مل جائے گی اور دنیا کی نعمتیں جتنے ہیں ساری مل جائیں گی، آخرت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو مین بات کیا ہے؟ مین بات یہی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، دوسرے پہ تنظیم نہ کرو کہ پورا انسان یہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے
اور ہم کسی دوسری قبر میں نہیں جائیں گے. اپنی اپنی قبر میں ہم کسی کو سنا ہے ہر کوئی جانتا ہے. اور کلام مقدس میں آتا ہے کہ کوئی انسان جو عمل کرتا ہے اسی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے کہ فلاں انسان وہ عمل کرتا تھا, تو بتا بھائی تیرے سامنے کرتا نہیں, بلکہ جس کا جو عمل ہوگا اسی کے سامنے پوچھا جائے گا اور اسی سے پوچھا جائے گا جس کا جو عمل ہوگا. تو ہمارے سامنے رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے, اس میں کلام مقدس کی تلاوت بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو اللہ رب العزت ہم سے روٹا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے جو ناراض ہے, تو اس ناراضگی کو دور کریں. جگہ جگہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت ناراض ہے. ہم نے سوچا نہیں, حکومت کو کہنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. حکومت اپنی جگہ جیسی ہے ویسی ہے, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں میں شرمندہ ہو گئے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں اور دعا کریں مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں صحت و سلامتی عطا فرما. تو اللہ رب العزت تمہارے لیے ایسا بادشاہ لے کر کے آئے گا, تمہارے لیے راحت ہی راحت ہوگا اور خوشی ہی خوشی دے گا. یہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے تو ہوتا ہے سب کچھ. ہم تو ایک ذریعہ بنتے ہیں, ذریعہ بن جاتے ہیں ہم, اور جو کچھ ہو رہا ہے سب میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے. کہ ہماری نظر اللہ رب العزت کی ذات پہ نہیں جاتی ہے, ہم ایک دوسرے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے, ہم اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہیں. جماعت کتنے بجے؟ 1:45 بجے, 1:45 پہ. تو بیان کب ختم کرنا ہے؟ مجھے معلوم نہیں کب ختم کرنا ہے. بیان کب ختم کرنا ہے؟ 5 منٹ پہلے, 40 منٹ, 5 منٹ. درود پاک پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اسی کی مقدار میں رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہونے والا ہے, جو ہمارے دلوں میں ہے, جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہے, جو آسمانوں میں ہے, جو آسمان اور زمین کے درمیان میں جو جگہ خالی ہے, سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سب اللہ کے علم میں ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے ہم کیا عمل کر رہے ہیں, تو اللہ رب العزت پکڑ کرنا بھی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھٹانے والا کوئی نہیں ہے. اور اب جو مہینہ جو آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھٹانے والا مہینہ آ رہا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو, اللہ رب العزت میں پکڑے گا نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں فضل عطا فرمائے. جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے, برکتوں والا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان میں تشریف لا رہا ہے. گناہوں کو مٹانے والا مہینہ, رزق میں برکت دلانے والا مہینہ آج ہمارے درمیان میں تشریف لا رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اور اس کے لیے اس کے ساتھ میں قرآن کی جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ بندہ زیادہ گناہ گار ہو اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے گناہ جھڑتے رہے. ایک لفظ پڑھنے میں آپ کو معلوم ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے الف پڑھ لیا تو 10 نیکیاں ہو گئی. اور یہ آفر والا مہینہ ہے. جیسے کسی کے فون پر کوئی آفر آ جاتا ہے, کمپنی والے کہتے ہیں 99 روپے میں انلمیٹیڈ ایک مہینہ بعد ہوگی, انلمیٹیڈ تمہیں ڈاٹا ملے گا, انلمیٹیڈ وائس کال, ویڈیو کال کوئی بھی کرے تو انسان بہت جلدی کرائے گا.
کرائے گا، ارے یار 99 روپے کا ریچارج آیا 99 فوراً کرا اور نمبر لگا دے گا یا تو دکان پہ کہ پہلے میرا کرو کہیں ختم نہ ہو جائے یہ آفر، کیونکہ اس کی محدود ہوتا ہے آفر جو ہوتا ہے محدود ہوتا ہے، اس کی لمٹ ہوتی ہے آفر کی کہ اتنے دن میں اگر تم نے کرا لیا تو تمہیں یہ آفر مل جائے گا. اگر یہ آفر نہیں کرایا تم نے تو اس کے بعد میں کرائے نہیں، جیسے 2 دن کی لمٹ ہے اس کی، 2 دن کی حد ہے، اگر تیسرے دن کرا لیا تو وہ آفر نہیں مل سکتا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں آفر والا مہینہ عطا فرمایا. میں نے آپ کو ایک ایسی مثال دی جو آپ کی ذہن میں انشاءاللہ جلدی چلی جائے گی، کیونکہ موبائل سب چلاتے ہیں، موبائل کی مثال دے دی، اور ڈاٹا بھی ہر کسی کو چاہیے، آٹا ہو یا نہ ہو ڈاٹا ہو، ہے نا. تو یہ ایسی مثال ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا انشاءاللہ رمضان المبارک کا آفر والا جو مہینہ آ رہا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا. 11 مہینے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فرض ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنے فرض کا؟ ایک کا، اگر 11 مہینے کرتے ہیں. لیکن یہ آفر والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ جو ہمارے پاس میں تشریف لا چکا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے اگر کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے دعا کرنے لگ جائے اور ایک فرض ادا کر لے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کروں گا. 70 فرض، ایک فرض ادا کرنے کے لیے. بتاؤ آفر والا مہینہ، اگر رمضان المبارک کے بعد میں، اگر عید کے بعد میں اگر آپ نے ایک فرض ادا کیا تو ایک ہی فرض کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ آفر والا مہینہ تو ختم ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے آفر والا مہینہ دیا ہے. جب یہ آفر والا مہینہ ختم ہوگا تو ہمیں وہ رحمتیں نہیں ملیں گی، وہ عظمتیں ہمیں نہیں ملیں گی جو رمضان المبارک کے مہینے میں ملتی ہیں. تو اس کی کیئر کریں، اس کی فکر کریں، اور راتوں رات اللہ رب العزت کے کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. سحری میں اٹھیں، سحری میں اٹھ کر کے اللہ قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کی نماز ادا کریں. جتنے نیک کام ہو سارے نیک کام کریں، اور جو گناہ کرتے ہیں گناہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ گناہ ایک ایسی بلا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، کوئی بات نہیں یار ایک اور کر لوں، ارے گناہ تو ہو ہی نہیں یار ایک اور کر لوں، ایک اور کر لوں. کہاں سے اتنا ڈھیر بنا لیتا ہے گناہوں کا کہ اس کے سر پہ جب رکھا جائے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو گناہوں سے بچتے رہے جہاں تک ہو سکے. یہ نہ سوچیں کہ یار ہم گناہ اتنے کر رہے ہیں، یار ایک گناہ ہو گیا تو کیا ہمارا نکل جائے گا، یہ گناہ ہو کر لو. یہ انسانوں کے ذہن میں ہے، اور اپنی زبان پہ یہ بات لے کر کے آتے ہیں. گناہوں سے نبیوں نے روکا، کیوں روکا؟ تاکہ یہ امت راہ راست پر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم جو بہت زیادہ گناہ کیا کرتی تھی، لوط علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم اتنے بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا بھر میں کسی نے نہ کیے. ما سبقکم بها من احد من العالمین، دنیا بھر میں کسی نے نہ کی. انکم لتعتون الرجال وتقطعون السبیل، اور تم ایسے لوگ ہو کہ جب تم راستے میں بیٹھتے ہو ڈاکہ زنی کرتے ہو، لوگوں کے مال لوٹتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو، انہیں مار مار کر ان کے مویشی خراب کر دیتے ہو. تم ایسے لوگ ہو وتأتون فی نادیکم المنکر، یہی تک نہیں، اور تم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ٹکے مار مار کر اور تم ہنستے ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو. قوم کے پاس کوئی جواب نہ ہوا. وہ کہنے لگی فما کان جواب قومه الا قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین. یہ قوم کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اے لوط علیہ السلام، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لا کر کے دکھاؤ. یہ قوم کیسی قوم ہے؟
لوط علیہ السلام تو ان سے گناہ سے باز رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن قوم ان سے نالائق نکلی، قوم ان کی خراب نکلی، قوم کہنے لگی اگر تم سچے ہو ان کنتم من الصادقین اللہ کا عذاب لا کر کے دکھاؤ۔ یہ لوط علیہ السلام ساری قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم ان کی نالائق نکلی۔ کبھی قوم کہتی ہے اگر تم نے ہمیں گناہوں سے روکا تو یاد رکھنا لوط علیہ السلام ہم تمہیں نکال دیں گے۔ قالوا کہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، اگر تم ہمیں گناہوں سے روکو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر میں رہنے دیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آیا ان پر، جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے لیے کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ اس کی مدد کر سکے اس کو، انہوں نے اللہ کے عذاب کو چیلنج کیا تھا، گناہوں سے باز نہیں آئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں گناہوں سے باز رہنا چاہیے اور اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کریں۔ اب رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، تراویح پڑھیں، قرآن سنیں، سنائیں اور خود بھی پڑھتے رہیں۔ آپ کو اس کا اجر و ثواب کا پتہ نہیں ہے، جب انسان مزدوری کرتا ہے نا تو اسے اپنے مالک پہ یقین ہوتا ہے کہ آج جہاں میں مزدوری کر رہا ہوں وہ مالک مجھے پیسے دے گا شام کو، یہ 1 2 دن میں 3 دن میں یقین ہوتا ہے تبھی کرتا ہے، وہ یقین نہیں ہوتا تو نہیں کرتا ہے، وہ سوچے گا آپ پیسے مارے جائیں گے۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہمارے دن پورے ہو جائیں گے یا محنت مزدوری جو ہم کر رہے ہیں، یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، اگر یہ کرتے کرتے جب ہمارے دن پورے ہو جائیں گے یعنی ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر اللہ کے پاس جا کر کے ہم اس کا اجر و ثواب لے لیں گے انشاءاللہ۔ لیں گے نہیں لیں گے؟ اور جو مزدوری کرتا ہے وقت ہو گیا پورا، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، ایک بات اور سنیے، جو مزدوری کرتا ہے تو پیسے لینے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ وہ مالک کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اسے اور کوئی نہیں دے سکتا، جس کا کام کرا ہے اس سے لیتا ہے مزدوری، لیتے نہیں لیتا، کہتا بھائی تمہارا کام کیا ہے، مکمل ہو گیا کام آپ کا، لاؤ ہمیں اتنی رقم بنی ہماری اتنی پیمنٹ کر دو آپ نے، تو فوراً اماؤنٹ دے دیتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم جائیں گے یہاں تو اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اللہ رب العزت بگڑ ہے، اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے قبر میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات بھی نظر آئے گی بعد میں میدان محشر میں۔ جب میدان محشر میں جب ہم پہنچیں گے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دیدار کرائے گا، جب دیدار ہوگا تو جب بندے کھڑے ہوں گے سامنے تو جب کہا جائے گا کہ بندوں جو تم محنت مزدوری دنیا میں کر کر آئے ہو اب لے لو، تو اس وقت ہمیں وہ مزدوری دی جائے گی، اجر ثواب دیا جائے گا، تو ہم اسے دیکھ کر کے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، خوش ہوتے ہوتے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک، اس کی کیئر کریں، فکر کریں اور اس میں صحیح طریقے سے روزے رکھیں، کلام مقدس کی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں انشاءاللہ العزیز، کلام مقدس کی تلاوت بھی کریں، ہمیں ہر ایک چیز کا ثواب ملے گا، اس کا ثواب ہم اللہ رب العزت کے یہاں جا کر لے لیں گے۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اولاد میں ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کلام مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دن اللہ کی سنت علیہ کی سنت